ہو جا رہی ہے. یہ کہنے والے کوئی معمولی بندے نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کے فرشتے معزز فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ جو بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ جو کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ رب العزت ان سے وہ کہلوا رہا ہے. حضرات ان دو آیات سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جا رہی ہے کہ آج جو ہم غوث و خواجہ سے محبت رکھتے ہیں, ساتھ و وارث سے عقیدت رکھتے ہیں, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے, فرشتوں کا طریقہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے. ان اللہ کے نیک بندوں کا مقام و مرتبہ, ان اللہ کے نیک بندوں کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں, اے اللہ اب کی بار میں تیرے گھر کی زیارت اس حال میں کروں گا کہ آج تک اس حال میں تیرے گھر کی زیارت کسی نے نہیں کی ہوگی. آپ جب سفر شروع کرتے ہیں تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں, اور اس طرح مسلسل 14 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں. اور جب حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں, جیسے ہی خانہ کعبہ پر اپنی روحانی نظر, اپنی روحانی آنکھ سے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کا روحانی منظر, روحانی وجود نظر نہیں آتا ہے. بڑے پریشان ہوئے, سوچنے لگے اے اللہ کہیں میری روحانی بصیرت چھین تو نہیں لی گئی, کہیں میری دل کی آنکھ بند تو نہیں کر دی گئی. تو آواز آتی ہے, اے ابراہیم بن ادہم تمہاری روحانی بصیرت ابھی باقی ہے, ابھی قائم ہے. معاملہ دراصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. عرض کرتے ہیں مولا کیا کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ, کیا کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ شان کے ساتھ, کیا کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اہتمام کے ساتھ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے کہ میں 14 سال کی مسافت طے کر کے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا, مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی اور اس کے لیے خانہ کعبہ استقبال کے لیے گیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہاں وہ ہے ہی ایسا, ابھی تھوڑی دیر میں جان لو گے وہ کون ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم جیسے ہی پیچھے کو لوٹ کر دیکھتے ہیں, پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ایک بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے حرم پاک میں داخل ہو رہی ہے. جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اے بی بی صاحبہ آپ نے تو سارا نظام درہم برہم کر رکھا ہے, خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے. جانتے تھے نا ایک دوسرے کے حوال کو. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں اے ابراہیم بن ادہم میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, سارا نظام درہم برہم تو تم نے کر رکھا ہے. 14 سال سے اہل معرفت کے درمیان تمہارے چرچے ہیں اس سفر کے. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے حضرات کہ ان اللہ کے نیک بندوں کا بارگاہ خداوندی میں کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. حضرات جس طرح ان اللہ کے نیک بندوں کو ہم نہیں بلا سکتے, ویسے ہی ان حضرات کی وہ خدمات جو دعوت دین کے سلسلے میں ہیں ان کو بھی ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے. اور کون فراموش کر سکتا ہے خواجہ پیا کو, کون فراموش کر سکتا ہے خواجہ پیا کی دعوت کو, جبکہ حال یہ ہے کہ آج ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو کروڑوں مسلمان اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مسلمان ہونے میں کہیں نہ کہیں خواجہ معین الدین کی دعوت جلوہ فرما ضرور ہے. اور کون بھلا سکتا ہے 1923 کے اس پرفتن دور کو, جب ایک فتنہ سرزمین آگرہ سے اٹھتا ہے اور چند ہی دنوں میں ہندوستان کے اکثر صوبوں کے اندر وہ فتنہ پھیل جاتا ہے. تاریخ کے اندر اس فتنے کو شدی تحریک یعنی فتنہ ارتداد کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ نہ صرف لاکھوں مسلمان اس کے اندر مبتلا ہوئے بلکہ لاکھوں مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو گئے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور مرتد ہو گئے. لیکن قربان جائیے مفتی اعظم ہند کی شان پر, آپ نے جس بہادری کے ساتھ آگرہ جا کر دعوت دین کا فریضہ انجام دیا, اس کا اثر یہ ہوا کہ قریب 5 لاکھ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے. حضرات حقیقت یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے جس جوانمردی کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ اس ہولناک فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا, آج تاریخ اسلام میں اس کو سنہری باب سے یاد کیا جاتا ہے. حضرات
20वीं सदी के एक मशहूर मुबल्लिग को भी हम लोग नहीं भुला सकते। मेरी मुराद हजरत अब्दुल अली मेरठी से है। आप इस्लाम के पहले मुस्लिम मुबल्लिग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया हो, और आपने मुसलसल 40 साल दावत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया। आपकी दावत इतनी मुअत्तिर हुआ करती थी कि बताते हैं कि रियासत सरवा की शहजादी गिल्गिस पामर जो बाद में खैरुन्निसा हो गई, और मोहम्मद यूसुफ जो पहले मिस्र थे, और त्रिनिदाद की वजीर मरियम फातिमा दुलाबे ने आप ही की खिदमत पर जो है इस्लाम को कबूल किया था। अल्लाह